بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت۔ یوم آخرت میزان عمل میں آدمی کا اخلاق نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دے گا، اور اخلاق میں سب سے اہم بات زبان کا اچھا استعمال ہے۔ اس کا درست استعمال جنت میں داخلے کا ضامن ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 1 سے 4 تک ترجمہ ہے: رحمان ہی نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اہم نعمت گویائی یعنی بول کر اظہار کرنے کی نعمت کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ ہم اس زبان کے ذریعے اپنی بات بآسانی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ زبان سے عام طور پر وہی الفاظ نکلتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ اگر ہم اچھا سوچیں گے تو یقیناً زبان بھی اچھے الفاظ ہی استعمال کرے گی۔ زبان کا درست اور اچھا استعمال ہمیں جنت تک لے جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے۔ انہوں نے ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا کام سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے دوران خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے کسی کا دل نہ دکھے۔ ایک مشکل کام ہے جب ہم کو یقین ہو کہ میری زبان مجھے جہنم میں گرا سکتی ہے اور زبان کی حفاظت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں تو یہ کام مشکل نہیں رہے گا۔ ہم یہ یاد رکھیں کہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، تو ہم کو سوچ کر بولنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ قاف کی 18 آیت: انسان کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالتا جس کو یہ نگراں فرشتہ محفوظ نہ کر لیتا ہو۔ درجہ بالا آیت سے ہمیں واضح معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نامہ اعمال کی کتاب میں درج ہو رہا ہے، اور آخرت کے دن یا تو نیک اعمال میں اضافے کا سبب بنے گا یا پھر نیک اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے زبان کا استعمال کرتے ہوئے از حد محتاط رہنا ضروری ہے کہ کہیں ہمارے کہے گئے الفاظ برے اعمال میں اضافے کا ذریعہ تو نہیں بن رہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ زبان سے ادا ہونے والے ایسے کون سے برے اعمال ہیں جن سے بچ کر ہم پیاری جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جھوٹ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی۔ جھوٹ چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، گناہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ کبھی گھر میں کھیل کود کے دوران یا کمرہ جماعت میں کبھی غلطی ہو جائے تو سزا سے بچنے کے لیے کچھ بچے جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، جبکہ اس جھوٹ کی وجہ سے ملنے والی آخرت کی سزا دنیا کے مقابلے میں زیادہ تکلیف دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے بچنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ کر جنت میں داخل ہو سکیں۔ دوسرے نمبر پہ غیبت ہے۔ غیبت کا مطلب کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے، یعنی جس وقت کسی کا ذکر برے الفاظ میں ہو رہا ہو اور وہ وہاں موجود نہ ہو۔ دوستوں کے درمیان اپنے کسی ساتھی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جاتی تو اسے برا لگتا، یہی غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت 49 میں، تم میں سے کوئی کسی کی نہ غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ تیسرے نمبر پر ہے چغلی۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی سے اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی کی چغلی کرنا بہت بری بات ہے۔ بات بے بات اور بلا ضرورت شکایتیں کرنے والے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ایسا شخص کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اپنے کسی دوست میں کوئی عیب دیکھیں تو ہر کسی سے اس کی چغلی کرنے کے بجائے اس کی برائی کو چھپا لیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے عیب بھی دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ 4 نمبر پہ ہے مذاق اڑانا۔ تفریح کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر تفریح میں کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسی تفریح اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے یا پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی نقص نکال کر اسے ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لینا ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔
یہ آنکھیں، کان، ناک، رنگ، قد اور صلاحیتیں سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے، لہٰذا نہ کسی کے جسمانی نقص کا اور نہ کبھی کسی صلاحیت کی کمی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہ مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ سورہ حجرات آیت 11۔ 5 پوائنٹ ہے برے الفاظ کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ گالم گلوچ اور نازیبا الفاظ پسند نہیں فرماتے۔ بعض دفعہ دوستوں میں، عام گفتگو میں ہم سے غلط الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ زبان سے ادا ہونے والی ایسی ہی غلطیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہنے والے کو نجات کی بشارت دی ہے۔ زبان کا غلط استعمال لوگوں کی نظروں میں کمتر بنا دیتا ہے، رشتے اور دوستیاں ختم کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں سزا کا مستحق بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست سے نکال دیتا ہے۔ جبکہ اسی زبان کا درست استعمال نہ صرف جنت میں لے جانے کا ضامن ہے، بلکہ دنیا میں بھی عزت، شرف اور کامیابیاں دلاتا ہے۔ لوگ ایسے شخص کے قریب رہنا اور اس سے دوستی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کو پسند فرمایا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا، آرام سے بات کرنا، زبان کو بری اور فضول باتوں سے بچانا ایسے اعمال ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بنا سکتے ہیں اور جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو وہ بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور اس کو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ یہ ایک میرے لیے موٹیویشن ہے تاکہ میں آگے بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتی رہوں۔ جزاک اللہ۔